زہرا 20 سالہ ایک کونے میں انسٹاگرام سٹوریز بنانے میں مصروف ہے۔ وہ سنگل سیٹ پر بیٹھی ہے۔ اس کے سامنے اسمارٹ فون کا اسٹینڈ لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے فون کی سکرین پر مختلف اینجل سے سیلفیاں لیتی ہے۔ ہر شاٹ کے بعد تصویر چیک کرتی ہے، ناپسند آنے پر دوبارہ لیتی ہے۔ عائشہ 22 سالہ کافی شاپ کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ عائشہ زہرا کی میز کی طرف آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اسلامی لٹریچر کی ایک کتاب ہے۔ زہرا سر اٹھا کر آخر کار، میں نے سوچا تم آج نہیں آؤ گی۔ عائشہ بیٹھتے ہوئے کلاس ختم ہوتے ہی چلی آئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ زہرا فون گھماتے ہوئے، میرے نئے انسٹا پوسٹ کے لیے کچھ شارٹس لے رہی ہوں۔ دیکھو یہ اینگل کیسا لگ رہا ہے۔ عائشہ کتاب نکالتے ہوئے، زہرا تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنا زیادہ وقت اس چیز میں ضائع کر رہی ہو؟ زہرا چہرے کے ایکسپریشن بدل کر، یہ ضائع نہیں، یہ میرا کریئر ہے۔ میری اب تک 15 فالوورز ہو چکے ہیں۔ کافی شاپ کے دوسرے کونے سے 2 لڑکے زہرا کی طرف دیکھتے ہیں اور آپس میں کچھ کہتے ہیں۔ عائشہ نرم آواز میں، تمہیں معلوم ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت کا تصور کیا ہے؟ زہرا آنکھیں گھما کر، ہاں وہ پرانی بات۔ عائشہ یہ 2023 ہے۔ اب لڑکیاں اپنی مرضی سے جی سکتی ہیں۔ بارسٹا کافی لے کر آتا ہے۔ زہرا اپنی لیٹ کیرامل ماکیاٹو اور عائشہ کی چائے سادہ چائے میز پر رکھ دیتا ہے۔ عائشہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے، زہرا کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے اس طرح کے پوسٹر سے کس قسم کے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ زہرا اپنی کافی کی تصویر لیتے ہوئے، میرے تمام فالوورز بہت اچھے لوگ ہیں۔ ویسے تمہیں بھی اپنا اسٹائل اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ عائشہ کتاب کھولتے ہوئے، میرا اسٹائل وہی ہے جو مجھے میری حقیقی پہچان دیتا ہے۔ جبکہ زہرا اپنی کافی کی تصویر پر فلٹرز لگانے میں مصروف ہوتی ہے۔ رات کے 9 بجے ہیں۔ زہرا کا کمرہ جدید ترین ڈیزائن سے سجایا گیا ہے۔ دیوار پر مشہور انسٹاگرامرز کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ ایک کونے میں اس کا میک اپ ٹیبل ہے جہاں درجنوں میک اپ پروڈکٹس بکھری پڑی ہیں۔ بستر پر مختلف رنگوں کے کپڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ فرش پر کئی جوڑے جوتے بے ترتیب پڑے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ زہرا انٹر کہتی ہے۔ والدین کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ والدہ کمرے کی بے ترتیبی کو دیکھ کر آہ بھرتی ہے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ جاتی ہیں اور ایک چمکدار ٹاپ کو ہاتھ میں لے کر دیکھتی ہے۔ والدہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم حد سے زیادہ دنیا کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہو؟ والد الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، زہرا تمہاری الماری میں کپڑوں کی کمی نہیں، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جو سب سے بہترین لباس عورت کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ زہرا اپنے بیڈ پر پڑے فون کو اٹھاتی ہے اور کسی پیغام کا جواب دینے لگتی ہے۔ زہرا امی ابو اب لوگ ہر وقت یہی بات دہراتے رہتے ہیں۔ آج کل کون پردہ کرتا ہے؟ میری یونیورسٹی کی کوئی لڑکی بھی نہیں کرتی۔ والدہ پیاری بیٹی، پردہ ہماری شان ہے۔ یہ ہمیں تحفظ دیتا ہے، ہماری عزت بڑھاتا ہے۔ والد دیکھو زہرا، دنیا کی یہ زندگی فانی ہے۔ کل تمہارے یہ لاکھوں فالوورز کہاں ہوں گے؟ لیکن اللہ کے ہاں جو عزت ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ زہرا اچانک کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بال سنوارتی ہے۔ زہرا تلخ لہجے میں، ابو آج کے دور میں کوئی پردے والی لڑکی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میرا ایک دوست ہے جو میں ہے، وہ کہتا ہے کہ انٹرویوز میں پردے والی لڑکیوں کو کم موقع ملتا ہے۔ والدہ بیٹا کیا تمہیں واقعی ایسی نوکری چاہیے جہاں تمہارا ایمان تمہیں روکے؟ زہرا ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھو جب تمہیں سچی ضرورت پڑے گی یہی پردہ تمہارا تحفظ ہوگا۔ والدین کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ زہرا کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار ہیں۔ وہ اپنے بیڈ پر گرتی ہے اور اپنے فون پر اپنی ایک پرانی تصویر دیکھتی ہے جب وہ بچپن میں اپنی امی کے دوپٹے سے کھیلتی تھی۔ صبح کے 10 بجے ہیں۔ یونیورسٹی کا مرکزی دروازہ طلبہ کی آمد و رفت سے گونج رہا ہے۔ زہرا ایک شاندار کار سے اترتی ہے جسے اس کا والد اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا ہے۔ والد کار کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہتے ہیں،
بیٹا آج بھی تم نے وہی لباس پہنا ہے، کیا تمہیں اپنے لیے کوئی مناسب لباس نہیں ملتا؟ زہرا بے پرواہی سے جواب دیتی ہے، ابو یہی تو جدید فیشن ہے، آپ کو نہیں پتا؟ والد افسردہ ہو کر کار چلا دیتے ہیں۔ زہرا اپنا ڈیزائنر بیگ کندھے پر ڈال کر یونیورسٹی کے داخلی راستے پر چلنے لگتی ہے۔ زہرا جیسے ہی مرکزی راستے پر چلتی ہے، مختلف گروپس سے لڑکوں کی نظریں اس پر جم جاتی ہے۔ لڑکا ایک زہرا کو دیکھ کر، ارے واہ، دیکھو کون آئی ہے۔ لڑکا دو سر ہلا کر، کیا لوگ ہے یار۔ زہرا ان تمام نظروں اور تبصروں کو محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو خاص محسوس کرتے ہوئے اپنی چال میں اور بھی ناز و انداز بھر دیتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ کچھ لڑکیاں جو حجاب میں ہیں۔ لڑکی ایک زہرا کو دیکھ کر سر ہلاتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ لڑکی دو اپنی ساتھی سے، یہ اپنی بربادی خود خرید رہی ہے۔ زہرا ان کی طرف سے آنے والے طنزیہ تبصروں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ اپنے فون پر ایک نیا سیلفی پوسٹ کرنے کی سوچتی ہے۔ زہرا کلاس روم میں داخل ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب لیکچر دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جیسے ہی زہرا داخل ہوتی ہے، پورے کلاس روم کی نظریں اس پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب ناراضگی سے، اے مس زہرا، آپ کو ہمیشہ لیٹ کیوں آنا ہے؟ اور یہ لباس، کیا آپ کو لگتا ہے یہ یونیورسٹی کے لیے مناسب ہے؟ کلاس کے کونے سے ایک لڑکا آہستہ سے کہتا ہے، سر ہمیں تو بالکل مناسب لگتا ہے۔ پورا کلاس قہقہے لگاتا ہے۔ زہرا شرمندہ ہونے کے بجائے فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس دوران بھی تمام لڑکوں کی نظریں اس کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی کئی لڑکے زہرا کے پاس آتے ہیں۔ ہیلو زہرا، کیا تم ہمارے ساتھ کافی شاپ چلو گی؟ زہرا مسکراتی ہے اور کہتی ہے، دیکھتی ہوں وقت ملے گا تو بتاؤں گی۔ اس دوران کچھ سنجیدہ طلبہ جو ایک طرف کھڑے تھے آپس میں کہتے ہیں، یہ لڑکی اپنی عزت خود بیچ رہی ہے۔ زہرا ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین کی طرف چل پڑتی ہے، جہاں مزید نظریں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کے 8:30 بجے ہیں۔ شہر کے مصروف بس اسٹاپ پر چند ہی مسافر موجود ہیں۔ نیلی ٹیوب لائٹس کے نیچے بس اسٹاپ ویران اور خوفزدہ ماحول پیش کر رہا ہے۔ زہرا اپنے کالج کے بعد کی ایک خصوصی کلاس سے واپس آ رہی ہے۔ بس سے اترتے وقت اس کے پیچھے دو لڑکے اترتے ہیں۔ ان کا رویہ مشکوک ہے۔ زہرا ان کی آواز سن کر تیز قدموں سے چلنے لگتی ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ لڑکے زہرا کا پیچھا کرتے ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز تیز ہوتی جاتی ہے۔ ارے میڈم رکو نا، بات کرنی ہے۔ زہرا کا سانس تیز ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا موبائل فون نکالتی ہے، لیکن ہاتھ کانپنے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ زہرا اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ وہ بار بار گھنٹی بجاتی ہے۔ والدہ دروازہ کھولتی ہے۔ وہ زہرا کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ والدہ، اللہ اکبر، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ زہرا سانس پھولے ہوئے، امی۔ پیچھے دو لڑکے۔ والدہ باہر دیکھتی ہیں لیکن لڑکے غائب ہو چکے ہیں۔ وہ زہرا کو اندر لے جاتی ہے۔ زہرا صوفے پر بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ والدہ اس کے لیے پانی لاتی ہے۔ والدہ، پی لیں پانی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ زہرا ہچکچاتے ہوئے، امی وہ بس سے۔ والدہ زہرا کے لباس کو دیکھتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ والدہ، بیٹا میں نے کتنی بار کہا تھا کہ مناسب لباس پہنا کرو، آج تمہیں خود محسوس ہو گیا ہوگا۔ زہرا سر جھکا کر، امی میں۔ والد باہر سے آتے ہیں اور صورت حال دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ والد، کیا ہوا؟ زہرا ٹھیک تو ہے؟ والدہ آہ بھر کر، اللہ نے بچا لیا ورنہ۔ زہرا اچانک رونے لگتی ہے۔ وہ والدین کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ زہرا، معاف کر دیں مجھے، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ آج میں نے محسوس کیا کہ… والد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا اللہ نے تمہیں ایک سبق سکھایا ہے۔
اب تم خود فیصلہ کرو۔ یہ منظر کہانی کا اہم موڑ ہے جہاں زہرا کو اپنی زندگی کے انتخاب پر نظر ثانی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس کے اندر ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے جو آگے چل کر اس کی شخصیت میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ رات کے 11 بجے ہیں۔ زہرا کا کمرہ خاموش ہے، صرف ٹیبل لیمپ کی ہلکی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ باہر بارش کی بوندوں کی آواز آ رہی ہے۔ زہرا اپنے بستر پر بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف بے چینی اور الجھن ہے۔ کیا میں واقعی صرف ایک چیز ہوں؟ ایک تماشا؟ ایک تفریح کا سامان؟ آج وہ لڑکے مجھے کیسے دیکھ رہے تھے؟ جیسے میں کوئی شے ہوں، کوئی انسان نہیں۔ زہرا اچانک اٹھتی ہے اور اپنی الماری کی طرف جاتی ہے۔ الماری کے نچلے خانے میں عائشہ کی چھوڑی ہوئی کتاب پڑی ہے۔ کتاب کا سرورق سادہ ہے، اس پر قرآن پاک کا اردو ترجمہ وہ لکھا ہوا ہے۔ زہرا کتاب کو احترام سے کھولتی ہے۔ صفحات پلٹتے ہوئے اس کی نظر سورہ نور پر پڑتی ہے۔ وہ آیت 31 پڑھنا شروع کرتی ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زہرا کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ آیت کا ترجمہ بار بار پڑھتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ الفاظ براہ راست اس سے مخاطب ہیں۔ زہرا کتاب کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے۔ وہ بستر پر سجدے میں گر جاتی ہے۔ زہرا روتے ہوئے، اے میرے رب، میں نے تیری نافرمانی کی۔ میں نے تیری دی ہوئی عزت کو خود ہی پامال کیا۔ معاف کر دے مجھے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آ رہی ہے۔ زہرا اپنی الماری کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے ایک لمبی ڈھیلی قمیض اور سکارف نکالا ہے۔ والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور زہرا کو حجاب میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ والدہ، بیٹا، یہ؟ زہرا مسکراتے ہوئے، امی، آج سے میری نئی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ منظر کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے جہاں زہرا کی شخصیت میں ایک بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ وہ ایک خود غرض مادی دنیا میں گم لڑکی سے ایک باشعور، اللہ سے ڈرنے والی مومنہ بن جاتی ہے۔ صبح کے 8 بجے ہیں۔ سورج کی کرنیں زہرا کے گھر کے دروازے پر پڑ رہی ہے۔ زہرا آج پہلی بار حجاب میں یونیورسٹی جا رہی ہے۔ والدہ دروازے تک اسے الوداع کہنے آتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ زہرا جیسے ہی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتی ہے، کئی نظریں اس پر ٹک جاتی ہیں۔ لیکن اس بار نظروں کا انداز مختلف ہے۔ ایک لڑکی زہرا کے پاس آ کر کہتی ہے، ماشاء اللہ، اب بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ زہرا جب کلاس روم میں داخل ہوتی ہے تو اچانک سناٹا چھا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہے۔ کلاس ختم ہونے پر کئی لڑکیاں زہرا کے پاس آتی ہے۔ زہرا، تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ زہرا پرسکون انداز میں نے محسوس کیا کہ اصل خوبصورتی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ یونیورسٹی سے واپسی پر زہرا بس اسٹاپ پر کھڑی ہے۔ آج اس کے چہرے پر ایک نئی رونق، ایک نئی چمک ہے۔ وہ اپنے فون سے ایک نئی پوسٹ تیار کرتی ہے۔ پوسٹ کرتے ہی کمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ تر مثبت اور حوصلہ افزا۔ زہرا مسکرا کر فون بند کر دیتی ہے اور گھر کی طرف چل پڑتی ہے جہاں اس کے والدین اس نئی تبدیلی پر خوشی منانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ کہانی کا سبق: حقیقی آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ معاشرے کے دباؤ میں۔ حجاب پابندی نہیں بلکہ عزت اور ایمان کی علامت ہے۔